السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، 13ویں پارے کا آغاز اللہ رب العالمین نے سورۃ یوسف ہی سے کیا ہوا ہے، یعنی اس کا کچھ حصہ جو رہ گیا تھا وہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا آغاز اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے ایک صفت سے کیا ہے۔ وہ صفت ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اللہ تعالیٰ سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو میں فرعون اپنا عزیز مصر کی بیوی کے پاس نہیں گیا یا اس کے بہکاوے میں نہیں آیا تو یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور عنایت اور کرم ہے کہ اس نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا۔ اور یہ وہ کہتے ہیں کہ جو نفس انسان کے اندر پایا جاتا ہے، نفس امارہ، وہ انسان کو برائی کا، بدی کا، اللہ کی نافرمانی ہی کا حکم دیتا ہے، سوائے اس بندے کے جس کے اوپر اللہ کا رحم اور کرم ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہو گئے اور ان کو بادشاہت عطا کر دی گئی، بادشاہ بنا دیا گیا، اور جب قحط کا دور اور نظام شروع ہوا تو آس پاس کے جو لوگ، علاقے کے لوگ تھے، وہ ان سے غلہ لینے کے لیے آئے، تو آس پاس کے علاقوں سے پھر ان کے جو بھائی تھے ان کے علاقے میں بھی جب قحط کا سسٹم اور نظام شروع ہوا تو انہوں نے بھی مصر کی طرف رخ کیا تاکہ وہ وہاں سے جا کے غلہ خرید سکیں۔ تو اس کا ذکر اللہ نے کیا، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بھائی بھی آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو داخل ہوتے ہی پہچان لیا کہ یہ سارے میرے بھائی ہیں، اور وہ جو ان کے بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ پھر انہوں نے غلہ دیا، غلہ دینے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں اور کون کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے، ایک والد صاحب ہیں، تو وہ گھر میں ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم اگلی بار آؤ تو اپنے اس چھوٹے بھائی کو جو گھر میں ہے اس کو بھی لے کے آنا۔ تو وہ گھر گئے، جا کے عزیز مصر کی بادشاہ کی تعریفیں کی والد صاحب کے سامنے۔ جب اپنا اناج اور غلہ کھولا تو جو پیسے وہ لے کے گئے تھے جن کے بدلے میں ان کو غلہ دینا تھا وہ بھی یوسف علیہ السلام نے ان کے غلے کے اندر ڈال دیا تھا، یعنی فری بالکل دے دیا ان کو وہ سارا کا سارا غلہ اور جو بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، عزیز مصر نے کہا ہے کہ دوبارہ جب ہمارے پاس آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے آنا، پھر تمہیں ایک اور آدمی کے حصے کا غلہ دیا جائے گا، اگر تم اس کو لے کر نہ آئے تو پھر تم آنے کی کوشش نہ کرنا، تمہیں بھی کچھ نہیں دیا جائے گا۔ اب یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ انہوں نے اسی طرح یوسف علیہ السلام کو لے کر مجھ سے گئے اور آج تک میں ان سے مل نہیں سکا، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ ہم اپنی جان پر کھیل کے بھی اس کی حفاظت کریں گے اور ہم اس کو ضرور واپس لے کے آئیں گے، ہم آپ سے جھوٹ نہیں بولتے۔ تمام عہد و پیمان کرنے کے بعد آخر کار یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے اور وہ بھیج دیا ان کو ساتھ۔ جب بھیج دیا دوسری دفعہ تو بھیجنے کے بعد وہاں پہ یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا، اناج دیا، اور بنیامین جو یوسف علیہ السلام کا چھوٹا بھائی تھا سگا، اس کے تھیلے کے اندر اور ایک پیالہ نما چیز جو تھی وہ رکھ دی تاکہ جب یہ جانے لگے تو وہ جو ہی چیزیں پکڑ کے اور اپنا سامان پکڑ کے جانے لگے تو پیچھے سے ایک آواز دینے والے نے آواز دی اور کہا ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم میں سے کوئی نہ کوئی چور ہے جس نے چوری کی عزیز مصر کی۔ تمام کے جو تھیلے تھے وہ کھولے گئے تو یوسف علیہ السلام کا جو بھائی یعقوب تھا اس کے تھیلے میں سے وہ نکل آیا پیالہ، وہ لے لیا۔ پیالہ لینے کے بعد
یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ اب ہمارے پاس رہے گا، تم سارے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے والد صاحب کو بڑے عہدوں پہ مان کر کے آئے تھے اور ان سے کہہ کے آئے تھے کہ اس کو واپس لے کے جائیں گے۔ تو وہ ساری کی ساری باتیں بتاتے بتاتے پھر انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں ہمارا سگا بھائی ہے، سوتیلا بھائی ہے، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ جو اس وقت عزیز مصر اور بادشاہ ہے وہی یوسف ہے، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا یوسف علیہ السلام کے بارے، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہ اس نے تو چوری کی ہے، اس کا جو بڑا بھائی تھا وہ بھی اس سے پہلے چوری کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام اپنے نفس کے اندر، اپنے جی کے اندر مسکرائے کہ یہ میرے سامنے ہی میری برائی کر رہے ہیں، حالانکہ میرے اندر وہ برائی موجود نہیں تھی۔ پھر انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا، باقی سارے جو تھے وہ بھیج دیے۔ جب واپس آئے تو یعقوب علیہ السلام کو اپنے والد صاحب کو آگے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے وہاں پہ چوری کیا اور اس کو عزیز مصر نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب یعقوب علیہ السلام آگے پہلے ہی بڑے پریشان تھے اور انہوں نے کہا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی یوسف علیہ السلام کے غم اور دکھ کے اندر رو رو کے ان کی بینائی پہلے ہی جا چکی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا، پہلے یوسف گیا اور اب بنیامین بھی مجھ سے جدا ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جو بھی ہے معاملہ یہ اللہ کی طرف سے مصیبت اور پریشانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، دوبارہ تم جاؤ اور عزیز مصر سے جا کے میرا جو حال اور احوال ہے وہ بیان کرنا، اور معذرت نامہ آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں وہ دیا کہ جب وہاں پہ جاؤ عزیز مصر کو وہ دینا، تاکہ وہ میرے فریاد کو، میرے معاملات کو سنیں، اور سننے کے بعد وہ اس کا دل نرم پڑ جائے، پگھل جائے، اور تم ویسے بھی بڑی ان کی تعریفیں کرتے ہو۔ وہ بھیج دیا دوبارہ۔ تیسری بار جب پہنچے تو جا کے کہا کہ اے عزیز مصر، تو نے ہمارے اوپر بڑے انعام و کرام کیے اور ہمیں کچھ مال بھی دے اور ہمارے اوپر صدقہ بھی کر۔ وہ سارے معاملات کرتے کراتے پھر یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ابھی اجازت دی کہ اب ان کے سامنے وہ سارے راز کھول دو آج تک جو تم نے چھپائے رکھے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جب وہ معاملہ آ پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جو ہی یہ جملہ انہوں نے سنا تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہل گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہاں پہ ہمارے والد صاحب کو یعقوب علیہ السلام کو آج تک پتہ نہ چل سکا کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے، اور یہاں پہ مصر کے اندر اتنے عرصے کے بعد اس عزیز مصر کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اندھیرے میں تیر پھینکتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں تو یوں ہی لگتا ہے کہ تم ہی یوسف ہو۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے بات واضح کی کہ میرا بھائی جو ہے وہ بھی چور نہیں، اس کو میں نے اپنے پاس رکھنے کے لیے اتنے عرصے سے میں ان سے جدا تھا، اس وجہ سے میں نے ان کو یہ معاملہ کر کے ان کو اپنے پاس رکھا۔ پھر ادھر یہ معاملہ تھے، ادھر انہوں نے بتایا کہ ابا جان کی بینائی جا چکی ہے۔ پھر انہوں نے اپنی قمیض دی اور کہا کہ یہ ابا جان کے چہرے پہ لگانا، آنکھوں پہ لگانا، تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو وہ سارے کا ایک خوشخبری دینے والا، پیغام دینے والا پیغمبر جو تھا وہ وہاں سے روانہ کیا گیا۔ اب وہ وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں تو ادھر یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، وہ کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہاں پہ جو بیٹے تھے وہ کہنے لگے ابا جی آج تک آپ یوسف کو نہیں بھولے، اتنی دیر میں کیا ہوا؟ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، پھر وہ خوشخبری دینے والا پہنچ گیا، وہ قمیض ان کے آنکھوں پہ لگائی گئی، ان کی جو بینائی تھی وہ واپس آ گئی۔ پھر یعقوب علیہ السلام کو لے کے مصر میں جایا گیا۔ وہاں پہ جب پہنچے تو اپنے والد کا استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد جب والد صاحب اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین اور وہ ان کی والدہ وہاں پہ موجود تھے، تو وہ جو ان کے بھائی تھے جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا مِن قَبْلُ، اے ابا جان یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو آج پہلے میں نے دیکھا تھا اور آپ سے میں نے ذکر کیا تھا۔ یہ ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ اور ان کی جو سٹوری اور ہسٹری ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف کے اندر بیان کی، اور اس کے آخر میں اللہ نے ایک بات بیان کی لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ،
کہ ان تمام واقعات کے اندر اہل عقل کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ یہاں سے عبرت حاصل کریں. مطلب اس کے اندر معاشرتی جو معاملات اور خرابیاں پائی جاتی ہیں لوگوں کے اندر، ان کا ذکر کیا گیا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. کہ جب انسان کسی کے اوپر ظلم، زیادتی، یا کسی کو حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے کسی کے خلاف منصوبہ پروپیگنڈا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جو اس نے دوسروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر سورۃ رعد کا آغاز کیا. سورۃ رعد کے شروع میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان کی، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا. اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک مطلب اور معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ستون اللہ رب العالمین نے لگائے ہی نہیں سرے سے، کہ اللہ رب العالمین نے بغیر ستونوں کے، بغیر پلرز کے آسمان کو بنایا. اور دوسرا جو مفسرین کا گروہ ہے اور طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ستون تو ہیں لیکن وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتے، یعنی غیر مرئی چیزیں ہیں. ستون اللہ رب العالمین نے لگائے لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. تو مفسرین نے کہا ہے کہ دونوں معنی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں. بندوں انسان کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے کہ ایک ہی معنی کے اوپر اکتفا کرے، بلکہ وہ دونوں کے بیان کرنا چاہیے اسے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ عنقریب کوئی ٹیکنالوجی ایسی آ جائے جس میں یہ بات واضح ہو جائے یا پتہ چل جائے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایسے پلرز ہیں جن کو ہیں تو صحیح لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے. جس طرح انسان کے اندر روح تو پائی جاتی ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہوا چل تو رہی ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. اسی طرح یہ چیزیں جو ہے وہ بھی واضح ہونا شروع ہو جائے، انکشاف ان چیزوں کا ہو جائے. تو دونوں جو قسم کے پوائنٹ آف ویو ان کو بیان کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر دوسری جو زبردست بات بیان کی، اللہ نے اپنے علم کی بات بیان کی. اللہ فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات جانتی ہے جو بھی کوئی حاملہ عورت کے اندر کمی ہوتی ہے یا زیادتی ہوتی ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت جو اس نے جننا ہے وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اور اس کمی اور زیادتی سے مراد کیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ 9 ماہ کے اندر بیٹے کو جنم دے دیتی ہے، بعض میں آتا ہے کہ 7-8 ماہ میں، بعض میں آ جاتا ہے 10-11 ماہ ہو جاتے ہیں تو پھر جا کے بچے کی ولادت اور پیدائش ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ کب کیا اور کیسے ہونا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر یہ بات بیان فرمائی وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. اللہ کہتے ہیں کہ جو بادل کی گرج ہے وہ بھی اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرشتے اللہ کے خوف سے اس کی تعریف اور تسبیح بیان کرتے ہیں. اور مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز، کائنات میں پائی جانے والی موجود ہر شے اللہ رب العالمین کو اپنے اپنے انداز میں یاد کرتی ہے، لیکن ہمیں ان کی تسبیح کا، ان کی عبادت کا، ان کی تعریف اور توصیف کرنے کا پتہ نہیں کہ وہ کس انداز میں کرتی ہے. لیکن دنیا کی ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارہ کے اندر دوسری جو بات بیان فرمائی، اللہ فرماتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں اور صلہ رحمی نہیں کرتے، یعنی اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا اور وہ قطع رحمی کا جو رویہ ہے یا روش ہے اس کو اپناتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فساد پیدا کرنے والے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو قطع رحمی کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو ٹھکرا دیتے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر تقدیر کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. کسی نبی رسول کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ایسی آیت، ایسی بات لے کر آئے جس کی اجازت اللہ نے نہ دی ہو. اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں وَيَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم، ایسی تقدیر جو اٹل ہے، جو بدل نہیں سکتی، آپ جو مرضی کرتے رہیں وہ بالکل ویسی ہی رہے گی، اس کے اندر کوئی کمی یا بیشی نہیں ہوگی۔ اور ایک تقدیر ہے تقدیر معلق، یعنی جڑی ہوئی، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی واضح کر دی۔ تو یہ جو تقدیر معلق ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ اگر اس بندے نے محنت کی تو کامیاب ہو جائے گا، اگر اس بندے نے دعا کی تو یہ اس کی مسائل حل ہو جائیں گے، اگر اس بندے نے صدقہ کیا تو یہ معاملات ہو جائیں گے، اگر اس بندے نے ارادہ کرنے کے بعد اس کے اوپر عملی طور پہ کام شروع کر دیا تو اس کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ دو قسم کی تقدیریں ہیں، تقدیر معلق ایسی تقدیر جو بدلی جا سکتی ہو، جو چینج ہو سکتی ہو، اور تقدیر مبرم ایسی تقدیر ہوتی ہے جس کو بدلا نہ جا سکے۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ ابراہیم کا آغاز کیا، اور اس کے شروع میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی رسول کو بھیجتے ہیں تو جن لوگوں کی طرف بھیجتے ہیں، جو قوم ہوتی ہے، اس قوم کی زبان وہ جاننے والا ہوتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے، آگاہ کر سکے، ان کی زبان میں اللہ کی دعوت دے سکے، اللہ کے دین کی طرف ان کو بلائے۔ تو اس قوم کے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ رسول کو مبعوث کرتے اور بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر اور دو کلموں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایک کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ سے مراد دین اسلام ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اور یہ اپنی پوری بلندی اور ٹاپ اور انتہا کے اوپر ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ جو بندہ دین کے اوپر آ جاتا ہے، اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، قائم رہتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، دنیا آخرت میں اللہ رب العالمین درجات میں اضافہ فرماتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، جو خبیث کلمہ ہے، یعنی جب بندہ کفر اور شرک کی حالت کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اس کی جڑیں بھی کھوکھلی اور کمزور ہوتی ہیں، اس کی اونچائی بھی اتنی نہیں ہوتی، اور وہ ایک ہوا کے جھونکے سے ہی دنیا سے تہس نہس ہو جاتا ہے، دنیا سے اڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے آخر میں اور سورۃ ابراہیم کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کی۔ تو سب سے پہلی دعا جو انہوں نے کی، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ اس شہر کو جہاں پہ میں نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہے تو اس کو امن والا بنا دے، اور مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی بتوں کی پوجا سے، اس کی پرستش سے دور فرما دے اور بچا کے رکھ۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کہ لوگوں کے لیے اے اللہ رزق کی فراوانی کر دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ پھر کہتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بھی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور ہم سے دعائیں قبول کیا کر۔ پھر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی اور تمام مومنوں کو بھی قیامت کے دن معاف فرما دینا۔ یہ چند باتیں تھیں جو اللہ رب العالمین نے 13ویں پارے کے اندر ذکر کی تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔